بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی لینا چاہتا ہے جبکہ افغانی طالبان یہ سیکیورٹی دینا نہیں چاہتے۔ یہ جو لین دین ہے یہ ہے کیا؟ اور ترکی پاکستان کو اس فیل کے اندر کیوں شامل کرنا چاہتا ہے؟ اور پاکستان ترکی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اور ترکی پاکستان سے اس سلسلے میں کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، ترکی 2003 سے افغانستان کے اندر موجود ہے نیٹو کے پلیٹ فارم کے نیچے، اور یہ نیٹو کے اندر واحد اسلامی ملک ہے، اور اس کے 500 فوجی ابھی بھی موجود ہیں افغانستان کے اندر، اور یہ مختلف طرح کے پیسفل پروجیکٹس ہی کرتے رہے ہیں جب سے یہ نیٹو کے پلیٹ فارم کے اندر ہیں ادھر۔ اور انہوں نے مختلف سکولز بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، ٹرکش لینگویج کے اندر وہ افغانی کو تعلیم و تربیت کی ہے، کیونکہ افغانستان کے کچھ لوگ ترکی نسل بھی ہیں، ترکمان بھی ہیں، ان کا ان سے یہ والا بھی رشتہ ہے۔ اور طالبان نے کبھی بھی ترکی فوجیوں کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کا ادھر مکمل ایک پروٹوکول ہے، عزت و احترام ہے۔ لیکن ابھی جب کہ پوری کی پوری نیٹو، آئی ایف، امریکہ نکل رہا ہے تو طالبان چاہتے ہیں کہ ترکی بھی ادھر سے نکل جائے، کیونکہ یہ ان کے پلیٹ فارم کے نیچے آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کا پارٹنر رہا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہی نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ بھئی جب نیٹو نکل رہی ہے تو ترکی کو بھی ادھر سے نکلنا ہوگا۔ اگر ترکی نے آنا ہے تو کوئی اور ادھر اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے آئے، اور مختلف اس کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے ان کی ڈولفن پولیس ہے جس طرح انہوں نے پاکستان کو ٹریننگ دی ہے، یا کچھ اور صفائی ستھرائی کے کام ہے، ڈیولپمنٹ کے کام ہے، اور بیسیوں سوشو اکنامک ورکس ہو سکتے ہیں، ان کے تحت یہ آئیں تو خوش آمدید سر آنکھوں پر، لیکن نیٹو کے پلیٹ فارم کے نیچے نہیں۔ نیٹو ترکی کا نیٹو کے پلیٹ فارم کے نیچے رہنا طالبان کے لیے بہت، اور افغانستان کے لیے بہت بڑی ہزیمت اور اذیت ہے۔ یہ ان کی سوورنٹی کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ایسی صورت میں پاکستان سے ترکی کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان اور ہنگری سے مل کے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کریں گے، جبکہ یہ ڈپلومیٹک جو بات چیت ہوتی ہے اس کو کرنے سے پہلے بیک ڈور پہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں، پھر بتایا جاتا ہے۔ ترکی نے یہ نہیں کیا اور پاکستان کی کنسنٹ لیے بغیر، طالبان کی کنسنٹ لیے بغیر یہ کام کر دیا، جو کہ اچھا اقدام نہیں ہے۔ پاکستان سے ترکی یہ سیکھ سکتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے کہا تھا 2007 کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی کہ عراق میں پاکستان اپنی فوجیں بھیجے، لیکن پاکستان نے بالکل کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا کہ عراق ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم ادھر فوجیں نہیں بھیج سکتے بھلے پیسفل مشن کے لیے بھی ہوں۔ تو جیسے پاکستان نے اس ٹائم انکار کیا تھا، ترکی کو بھی چاہیے کہ اسی صورتحال کے مد نظر وہ بھی افغانستان سے اپنی افواج نکالے۔ اور اسی طرح یمن کے اندر جب سعودیہ نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ آپ اپنی جو افواج یمن کے اندر بھیجیں حوثی باغیوں کے خلاف، تب بھی پورے پاکستان نے، پوری پارلیمنٹ نے، پوری ریاست اور حکومت پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم بھائیوں کے آپس کے تنازع کے اندر صلح کرانے کے اندر تو آ سکتے، اپنی افواج نہیں بھیج سکتے۔ تو پاکستان سے ترکی کو یہ سیکھنا چاہیے، جیسے پاکستان نے طریقے سے یہ انکار کر دیا تھا اور افواج نہیں بھیجی تھی، ترکی بھی اپنی افواج ادھر نہ رکھے۔ جو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کی سیکیورٹی طالبان خود کر لیں گے، جب وہ پورا وہ سنبھال لیں گے چارج پورے افغانستان کا، کابل کا، تو وہ سیکیورٹی کر لیں گے۔ اور طیب اردغان صاحب کی بہت عزت و تکریم ہے پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر، اور ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ غیر اسلامی ہے طالبان کے متعلق۔ بھئی طیب اردغان صاحب، ایک طرف تو آپ ترکی کے اندر دوبارہ سے نشاط ثانیہ چاہتے ہیں خلافت اسلامیہ کی، دوسری طرف جو امارت اسلامی ہے طالبان کی، اس کو آپ قبضہ کہہ رہے ہیں، قبضہ گروپ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اور بہت بڑے لیڈر ہیں، سوچ سمجھ کے یہ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ترکی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیوں اتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ان کی حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وہ حفاظت کرے،
اور جتنے یہ جو یورپ اور امریکہ کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو وہ سیکیورٹی دے. معاملہ ترکی کا ہے, ترکی پھنسا ہوا, اس کی مجبوری ہے. امریکہ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات سیٹ کرنا چاہتا ہے اس مد کے اندر, وہ امریکہ کو اوبلائج کرنا چاہتا ہے کیونکہ ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. ترکی نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو رشیا سے یہ لے رہا ہے, اس کے اوپر امریکہ شدید نالا ہے ترکی سے. اور امریکہ کی جو سائپرس کا مسئلہ ہے اس پہ بھی امریکہ ترکی سے بہت ناراض ہے. بلکہ جو مائک پومپیو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ, جو ٹرمپ کے ٹائم پچھلے سال کی بات ہے, انہوں نے جو گریکس جو سائپرس ہے, جو ترکی کا مخالف جو قبرص کا علاقہ ہے, اس کا وزٹ بھی کیا تھا اور ساتھ ترکی کو پیغام بھی دیا کہ ہم آپ کے اوپر سینکشنز لگائیں گے. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر بھی امریکہ کا پریشر ہے ٹرکی کے اوپر. اور اس کے علاوہ امریکہ کی اور ٹرکی کی آپس میں شام کے اندر بھی مخاصمت ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرکی اور امریکہ کی آپس میں مصر کے اندر مخالفت ہے کیونکہ اخوان المسلمین کو طیب اردگان بہت سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کا وہ سخت دشمن ہے. اخوان المسلمین کی جو جماعت ہے وہ اس نے اخوان مسلمون کو تو ایک طرف تو پاور سے آؤٹ کر دیا اور ساتھ جو صدر مرسی تھے اس کو مروا بھی دیا. تو یہ ان کی آپس میں مختلف طرح کی کانفلکٹس چل رہی ہیں اور امریکہ کو ابھی یہ رام کرنا چاہتا ہے اور خوش کرنا چاہتا ہے ٹرکی تاکہ اس پہ پابندیاں نہ لگیں. اور اس کے علاوہ یورپ بھی ناراض ہے ٹرکی سے کیونکہ جو آرمینیا آذربائیجان کی لڑائی ہوئی تھی, یورپی یونین نے سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا کہ آرمینیا کی شکست کے اندر ترکی کا کلیدی کردار ہے. اور اس کے علاوہ فرانس کے ساتھ ترکی کے تعلقات خراب ہیں. اور اس کے ساتھ جو یورپی یونین ہے وہ اس نے کلیئر ترکی کو دھمکی دی ہوئی کہ ہم آپ کے اوپر سخت معاشی پابندیاں لگا دیں گے اگر آپ بحیرہ مشرقی بحیرہ روم کے اندر تیل اور گیس کے ذخیروں کی تلاش کا کام کریں گے تو. اور ترکی وہ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ان کی 100 سالہ وہ سینکشنز ختم ہونی ہے تو ترکی ادھر وہ جانا چاہ رہا ہے. اور جو EU ہے اس نے اس کو پورا کلیئرلی وہ تھریٹ کیا ہوا کہ ہم آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دیں گے. یہ ہے ترکی کی یورپ اور امریکہ کی طرف سے مجبوریاں, اور وہ چاہتا ہے کہ ادھر جو ان کی ایمبیسیز ہیں یورپ امریکہ کی ان کو میں سیکیورٹی دوں, نیٹو کے پلیٹ فارم کے نیچے رہوں تاکہ میری ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی رہے اور میں اپنے ملک کو آگے لے کے چلوں. یہ طیب اردگان صاحب کی لالچ ہے, ان کی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں وہ جو بھی کر رہے ہیں. لیکن طیب اردگان صاحب اتنے بڑے جان دیدہ لیڈر ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو مرضی کر لیں, نہ یورپ نے آپ سے راضی ہونا ہے نہ امریکہ نے آپ سے راضی ہونا ہے. ایسے ہی نہیں راضی ہونا جیسے ترکی ایک ٹائم پہ سک مین آف دی یورپ تھا اور ترکی نے بہت شدید کوشش کی کہ یورپی یونین کا یہ ممبر بن جائے, اور یورپی یونین کا ممبر بننے کے لیے اس نے پورے کے پورے ٹرکی کو ڈی مسلمائز کر دیا. خواتین کے حجاب پہ پابندی تھی, اذان پہ پابندی تھی, کیسینوز بنے, کتنی ہی غیر اسلامی جو چیزیں تھیں وہ ٹرکی کے اندر جاری تھیں تاکہ یورپ خوش ہو جائے, یورپ یہ سمجھے کہ یہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہیں لہٰذا ان کو یورپی یونین میں شامل کر لو. ترکی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کئی اشرے, لیکن ترکی کو انہوں نے یورپی یونین کی ممبرشپ نہیں دی. اور ان اشروں کے دوران سیکولرز نے ترکی کے اندر حکومت کی. جب ترکی نے دیکھا کہ ہمیں انہوں نے گھاس نہیں ڈالی, پھر بعد میں جا کے اسلامسٹ کی حکومت آئی ہے. بعد میں طیب اردگان از این اسلامسٹ اور ترکی کو کلیئر ہو گیا. اور ایک وہ وقت تھا, اب ترکی مانگ رہا تھا ان سے ممبرشپ کی, وہ درخواست کر رہا تھا, جبکہ ایک وقت تھا جب آٹومن امپائر تھی ٹرکی کی, جب دنیا کے کم و بیش 60-70 ملکوں پہ آٹومن امپائر کی حکومت ہوا کرتی تھی, اور ان 60-70 ملکوں میں سے 21 یورپ کے ملک تھے جس پہ ترکی کا قبضہ تھا, وہ جو ترکی کے زیر نگیں تھے. ایک وہ وقت تھا, اور دوسرا وقت یہ کہ ترکی ان کے لیے مارا پھرتا کہ میں یورپی یونین کی ممبرشپ دی جائے. یہ ہیں ترکی کی مجبوریاں, لیکن تب بھی انہوں نے ممبرشپ نہیں دی, نہ آج یہ ترکی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہوگا کیا, ترکی اپنے تعلقات خراب کر بیٹھے گا افغانی طالبان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ طیب اردگان صاحب ایک ٹائم پہ تو ان کو آئیڈیلائز کرتے رہے طالبان کو, طالبان کی قیادت سے بھی ملتے رہے اپنی جوانی کے ٹائم پہ, اور جب طیب اردگان صدر بنے ہیں ترکی کے تو ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا, یہ کہ بھی یہ طالبان کو پسند کرتے ہیں. اور ابھی کیا ہو گیا طیب اردگان صاحب کو, کیوں اتنی مخالفت کر رہے ہیں؟ ابھی بڑے ایک ویژنری لیڈر کی طرح, جیسے وہ ویژنری لیڈر ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے
اور دوسری یہ بات، یہ طالبان کے مخالف وہ ایک لیڈر ہے جنرل عبدالرشید دوستم، جس کو ترکی نے ادھر وہ پناہ دی ہوئی ہے، ترکی اس کی میزبانی کر رہا ہے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں، کل کو طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ ریونج کو اندر رکھتے ہیں، جیسے آپ نے عبدالرشید دوستم کو ادھر پناہ دی ہے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو، کل کو وہ آ کے فتح اللہ گولن اور ان کے لوگوں کو ادھر افغانستان کے اندر پناہ دیں اور ان کی مہمان نوازی کریں، تو پھر ترکی کیسا محسوس کرے گا؟ پھر تو ہو سکتا ہے ترکی جو اس کے ساتھ جنگ لگا دے افغانستان کے ساتھ. لہٰذا یہ بہت ہی باریک اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بڑے لیڈروں کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ ترکی جو ہے ابھی اس صورت میں آگے کر کیا سکتا ہے، پاکستان اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ پاکستان ترکی کی یہ مدد کر سکتا ہے کہ یہ تعلقات بہتر کرا سکتا ہے اور ترکی کو سمجھا سکتا ہے کہ طیب اردگان طالبان کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. دیکھیں استنبول کے اندر طالبان اور افغانی دھڑوں کی استنبول کانفرنس ہونی تھی، لیکن طالبان نے عدم اعتماد کر دیا ترکی کے اوپر، وہ کانفرنس بھی ادھر نہیں ہو سکی. ترکی نے ابھی تک گین کچھ نہیں کیا، یہ ابھی صرف گپ شپ کے اندر ترکی اتنا کچھ لوز کر چکا ہے. تو یہ ترکی کا حامد کارزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل افغانستان کے اندر اس کی سیکورٹی کرنا، یہ ترکی کے لیے فائدے کی بات نہیں، نہ ترکی کے لیے نہ ہی یہ مسلم ملکوں کے لیے. کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہ بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ مسلمان ملک ہے کہ مسلمان وہ ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے. تو لہٰذا ترکی کو یہ چاہیے کہ طالبان جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے ایک چیز کہ وہ ادھر نیٹو کے پلیٹ فارم کے، نیٹو کے بوٹوں کے نیچے آئے، ٹھیک. تو لہٰذا ترکی کو بھی چاہیے اس چیز سے وہ اوائڈ کرے اور طالبان سے بات چیت کرے کہ بھئی ہم دوسرے سوشل ڈیولپمنٹ جو ورکس ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر خوش آمدید ہے ترکی کے لیے ادھر افغانستان کے اندر. وہ ایک امپورٹنٹ مسلمانوں کا لیڈر ملک ہے اور طیب اردغان خود ایک اسلامسٹ لیڈر ہے اور پوری اسلامی دنیا کے اندر ان کی اتنی عزت و تکریم ہے. تو آئی ہوپ کہ ترکی اس معاملے میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. تھینک یو ویری مچ.